سعودی عرب جس کا رقبہ 20 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 14واں سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، لیکن اس کنگڈم کا 95% حصہ صرف ریتیلے میدانوں پر مشتمل ہے، جہاں کا ٹمپریچر 51 ڈگری سیلسیس تک بھی رہتا ہے۔ جس ملک میں نہ ہی دریا موجود ہے اور جس میں سالانہ بارش کل ملا کر 150 ملی لیٹر ہی ریکارڈ ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے اسپیس سے زوم ان کریں تو ہمیں کچھ ایسا خاص دیکھنے کو ملے گا جسے کرنا تو دور کی بات کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، زوم ان کرنے پر آپ کو کچھ ایسے خوبصورت ڈاٹس دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اس ملک کے پاس کاشتکاری کے لیے ٹوٹل 35,000 اسکوائر کلومیٹر زمین موجود ہے، جو کہ حیرت انگیز طور پہ نہ صرف نیدرلینڈ سے بڑا ہے بلکہ قطر سے بھی پورے 3 گنا زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے 60 سال پہلے جس ملک کے پاس صرف 400 مربع کلومیٹر کاشتکاری موجود تھی، اس نے تیل کی پیداوار کی وجہ سے اپنی کوانٹٹی کو آخر کیسے اتنا زیادہ بڑھایا کہ آج سعودیہ نہ صرف اپنی فوڈ ڈیمانڈز پوری کرتا ہے بلکہ ادر کنٹریز میں بھی فوڈ سپلائی کا کام سر انجام دیتا ہے۔ ایسی جگہ جہاں کا ٹمپریچر 51 ڈگری سیلسیس رہتا ہے، جہاں نہ تو کوئی دریا موجود ہے اور نہ ہی کوئی جھیل، اور ساتھ ہی ساتھ کاشتکاری کے لیے نیچے گرم ریت موجود ہے، وہاں پر اتنی زیادہ کاشتکاری ممکن بنائی بھی جاتی ہے تو آخر کیسے؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے مسنگ فیکٹس کی آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، سعودی عربیہ جس میں آج زیادہ تر سینڈ ڈیونز پہ جاتے ہیں، یہ آج سے پہلے شاید یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ آج سے قریب 10,000 سال پہلے سعودیہ میں اتنی زیادہ نمی پڑی تھی جس کی وجہ سے لیکس بنی اور سبزہ اگنے لگا، جس نے پیننسولا کے اکراس ہیومن سیٹلمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ نمی کم ہوتی گئی، جس کا نتیجہ آج سعودیہ میں پانی کی کمی اور سینڈ ڈیونز کا موجود ہونا ہے۔ کچھ ریسرچرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ تقریباً سال 5300 سے 5900 کے درمیان سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ پانی کی کمی کی وجہ سے ویران پڑ گیا تھا۔ جو لوگ یہاں ہی رہنا چاہتے تھے انہوں نے اواسس کے گرد دیواریں بنا دی تاکہ پانی کی کمی دور ہو سکے، کیونکہ ہوا کے چلنے کی وجہ سے پانی بھی جلدی بخارات میں تبدیل ہو کے اوپر ہوا میں چلا جاتا ہے۔ اواسس کے گرد دیواریں بنانے کے باوجود بھی پانی کی کمی دور نہ ہو پائی، اسی لیے انہوں نے کنویں کھودنا شروع کر دیا۔ سعودیہ قدرتی طور پہ پانی کے ذخائر کے اوپر موجود ہے، جسے ایکویفرز کے نام سے جانا جاتا ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے بہت سارے کروڈ آئل بھی سعودیہ کی زمین کے نیچے موجود ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جیسے کروڈ آئل تیل کو نکال کر اس سے الگ الگ طرح کے آئل نکالے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی پانی کو زمین کے نیچے سے نکال کر فلٹر کیا جاتا ہے اور بعد میں اسے آگے سپلائی کیا جاتا ہے۔ اب سعودیہ کو جس بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ ہے کہ فصلوں کے لیے پانی کنویں سے نکالا جاتا ہے، جسے بالکل کھلا چھوڑ دینے سے کنویں کا پانی ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اب سعودی کنگڈم کو ایک ایسی ترکیب لڑانی تھی کہ پانی بھی ختم نہ ہونے پائے اور ہزاروں کلومیٹر کی فصلیں بھی بآسانی سیراب ہوتی رہیں۔ اس مسئلے کے سلوشن کے لیے سعودیہ نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جسے سینٹر پیوٹ اریگیشن کہا جاتا ہے۔ خوش قسمتی کی بات تو یہ تھی کہ جس طرح سعودیہ نے کراپس کو سرکلز میں اگایا تھا، یہ ٹیکنالوجی بھی اسی اصول پر کام کرتی تھی۔ اس ٹیکنالوجی میں ایک سپرنکلر سسٹم کے ذریعے کراپس کے گرد سرکولر پیٹرن کو برقرار رکھتے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو سال 1948 میں ایک انوویٹو نبراسکا کسان جس کا نام فرینک زیپیک تھا، اس نے بنایا تھا، جس کا انہوں نے 1952 میں یہ پیٹنٹ کیا تھا کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ رقبے کے سینٹر میں رہتے ہوئے آپ کی ساری زمین کو سیراب کرے گی، پھر چاہے وہ رقبہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اس مشین کا ایک اہم حصہ ریڈیل پائپ ہے، جو کہ سپرنکلنگ ٹاورز کی اسپورٹ سے آپریٹ کرتا ہے۔ یہ پائپ بیسیکلی برابر فاصلے پر موجود نوزلز پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ کراپس میں پانی کا اسپرے کرتی ہیں۔ ان تمام نوزلز کا بالکل ایک ہی جیسا فلو ریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی تمام رقبے میں برابر تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سینٹر پیوٹ اریگیشن سسٹم بالکل سیدھی لائن میں قریب 130 ایکڑ، جبکہ سوئنگ آرم سسٹم میں قریب 155 ایکڑ کے رقبے کو کور کر کے اس میں واٹر اسپرے کر سکتا ہے۔ لیکن جتنی پائپ کی لمبائی بڑھائی جائے گی، زمین کا ایریا بھی اتنا زیادہ کور ہوتا جائے گا۔ اس سسٹم کا ڈیزائن اتنا چھوٹا ہے جو کہ بالکل معمولی جگہ کو کور کرتا ہے۔ سینٹر پیوٹ اریگیشن سسٹم ایک طرح کے پائیوٹ پوائنٹ پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے گرد سارا میکانزم ریوالو کرتا ہے۔
یہ وہ ایریا ہے جہاں سب سے پہلے پانی پائپس میں انٹر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حصہ اس سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اسے کنٹرول پینل یا اس سارے سیٹ اپ کا برین بھی کہا جاتا ہے۔ یہی کنٹرول پینل ہوتا ہے جس کی مدد سے کسان پورے سسٹم کو روکتے اور چلاتے ہیں اور مشین کی ڈائریکشن بھی بدلتے ہیں جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے۔ آج کے جدید دور میں بجٹ کے لحاظ سے مختلف قسم کے کنٹرول پینلز بنائے جا چکے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی میں جو کنٹرول پینل کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا حصہ ہے اسے ڈرائیو ٹاور یا ڈرائیو یونٹ کہا جاتا ہے۔ یہ مشین کا وہ حصہ ہے جو زمین کو ٹچ کرتا ہے، جس میں اہم کمپوننٹس ویلز، بیس بیم، ڈرائیو ٹرین اور دوسرے اہم اسٹرکچرل سپورٹس شامل ہیں۔ ان سبھی کے علاوہ جو سب سے زیادہ کارگر کمپوننٹ بنایا گیا ہے وہ ہے ٹاور باکس۔ یہ ٹاور باکس مشین کو بالکل اسی ڈائریکشن میں چلاتا ہے جہاں پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں وہ حصہ پہلے بھی سیراب کیوں نہ ہو چکا ہو۔ اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ پہلے کسانوں کو پانی کی کمی والی جگہ کو تلاش کر کے مشین کا رخ بدلنا پڑتا تھا، لیکن اب کی بار ٹاور باکس ہی صحیح ڈائریکشن دے گا، جس کی وجہ سے لیبر کی کاسٹ بھی بچ جاتی ہے۔ اس شاندار ٹیکنالوجی کا لمبے عرصے تک استعمال بہت زیادہ انرجی بھی بچاتا ہے، کیونکہ جہاں الیکٹرک ٹیوب ویلز گھنٹوں چلا کر ٹائم ضائع ہوتا ہے، وہاں یہ طریقہ بنا کسی مشکل کے منٹوں میں ہی بڑے ایریاز کو سیراب کر دیتا ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سینٹر پیوٹ اریگیشن میں پانی کا استعمال 80% تک ہوتا ہے، جو کہ کئی روایتی طریقوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے یہ طریقہ سعودیہ میں اتنا فیمس ہے کہ آج سعودی کنگڈم کے اریگیٹڈ ایریاز کے 2/3 حصے میں ہی سینٹر پیوٹ اریگیشن کا ہی استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بالکل پرفیکٹ ہی تھی، کیونکہ جو چیز فائدہ دیتی ہے اس کے کوئی نہ کوئی نقصان بھی لازمی ہوتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ کی فوڈ سپلائی کی شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے نئے کسانوں نے اس سسٹم کا زیادہ استعمال مزید تیز کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے پانی کی مختلف ورائٹیز کا استعمال کیا۔ پانی کی الگ ورائٹیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے پائپس پر کرین پڑنے لگی۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے پولیتھائلین پائپس لگائے، جو کہ ہائی کاسٹ اسٹیل پائپس تھے جن پر کرین کا حملہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تبدیلی سینٹر پیوٹ اریگیشن سسٹم میں ہر 3 سے 5 سالوں کے درمیان کی جاتی ہے۔ پھر چونکہ یہ طریقہ سعودی عربیہ میں بہت زیادہ فیمس ہو چکا تھا، اس لیے یہاں پر سینٹر پیوٹ اریگیشن کی کوانٹٹی تیزی سے بڑھنے لگی، جس کے بعد 1992 میں یہ نوٹس کیا گیا کہ اب کی بار 92% پانی سعودیہ کے فوسلز کا استعمال کیا جا چکا ہے، جو کہ 85% سے پورے 7 گنا زیادہ ہے۔ تاہم یہ نتیجہ سامنے آیا کہ کراپس کی اریگیشن کے لیے یہ طریقہ تو کافی شاندار ہے، مگر اس نے حقیقت میں مسئلے کو حل نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا اس نے سعودیہ میں ایک بار پھر سے پانی کی کمی کو ہائی لائٹ کر دیا تھا۔ جب اریگیشن کا جدید طریقہ استعمال کیا گیا تو ایکسپرٹس کے مطابق 120 کیوبک میل یا 500 کیوبک میٹر پانی صحرا کے نیچے موجود تھا، جس سے US کی لیک ایری مکمل طور پہ پانی سے فل کی جا سکتی ہے۔ لیک ایری امریکہ کی ایک ایسی لیک ہے جس کا رقبہ 25,244 مربع کلومیٹر ہے اور اس کے اندر 499 کیوبک کلومیٹر جتنا پانی روزانہ کے حساب سے رہتا ہے۔ پھر چونکہ اس طریقے سے پہلے بھی ہر سال 5 کیوبک مائلز یا 21 کیوبک کلومیٹر جتنا پانی استعمال ہو رہا تھا، تو آخر وہاں پر پانی کیسے اسٹیبل رہ سکتا تھا، جہاں پر سالانہ بارش بھی 150 ملی لیٹر تک ہی ہوتی ہے۔ ان سبھی نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے سال 2004 میں لنڈن کے اورینٹڈ اسکول اور افریقن اسٹڈیز نے یہ نوٹس جاری کیا کہ سال 2008 تک سعودیہ اپنے ایکویفائرز کا 96% حصہ پانی استعمال کر لے گا۔ اسی لیے اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ سعودیہ کے فوسل واٹر کا 4/5 حصہ اب ختم ہو چکا ہے۔ مکہ سے 20 میل دور ایک قبیلہ جسے البیدہ کہا جاتا ہے، وہاں پر کچھ باشندوں کو قانون کے مطابق بندی بنا کر رہنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ قبیلہ بہت ہی ہرا بھرا اور سرسبز تھا، مگر ان سبھی نے وہاں پر اپنے جانور کھلے چھوڑ دیے، جس وجہ سے سبزہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے اب گورنمنٹ نے بھی درختوں کو چارکول کے طور پہ سیل کرنے کے لیے کٹوا ڈالا، اور اب یہ علاقہ بنجر زمین بن چکا تھا جہاں صرف پتھر ہی پتھر موجود تھے۔ قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ جہاں پر بارش بہت ہی کم ہوتی ہے،
اب وہاں پر سکینڈ سیزن میں اتنی بارشیں ہوئیں کہ فلڈ کے خطرات پیدا ہو گئے۔ پھر چونکہ وہاں پر پانی کے اسٹوریج کی جگہ بالکل ہی نہیں تھی، اسی لیے پانی کو سیدھا ریڈ سی میں دھکیل دیا گیا۔ یعنی یہ ایک ایسا موقع تھا جس کے بارے اگر انہوں نے کچھ بھی پلان کیا ہوتا تو اتنا زیادہ پانی سمندر کی نظر ہرگز بھی نہ ہوتا۔ اس لیے اب البیدا ٹرائب مکمل طور پہ بنجر ہو چکا تھا۔ اس مسئلے کے سلوشن کے لیے گورنمنٹ نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پرما کلچرسٹ نیل اسپیکمین اور ہارورڈ یونیورسٹی کی بایو ایتھیسسٹ اور فیوچرسٹ مونا حمدی کو بلوایا تاکہ کسی طرح سے بھی چینجز کو ریورس کیا جا سکے۔ سال 2010 سے 2018 تک اسپیکمین البیدا قبیلے میں رہے، جس نے یہاں رہ کر نہ صرف راک ٹریسز بنائے بلکہ ڈیمز اور سویلز کھولے، جس نے بارش کا پانی جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسپیکمین اور حمدی نے انکینز اور نیبیٹین کا پرانا طریقہ اپنایا، جس کے مطابق سیزنل فلڈ کے پانی کو اسٹور کر کے اسے یوزفل اسٹریمز کی طرح بہنے کے قابل بنایا، جس کے بعد انہوں نے سال 2012 میں خشک سالی کے خلاف لڑنے کے لیے درخت لگانا شروع کر دیے، اور یہ طریقہ اتنا زیادہ بڑھایا گیا کہ سال 2015 تک 10 مختلف اقسام کے قریب 4000 پودے لگائے جا چکے تھے، جن میں سے زیادہ تر پودے تو مرجھا گئے، لیکن کافی سارے ایسے بھی تھے جو کہ گرو ہو گئے، جنہوں نے ایٹ لیسٹ مکھیوں اور جانوروں کے لیے چارے کا کام انجام دیا۔ اسی لیے اب ونڈ بریک ہی واحد ایسی چیز ہے جس میں نائٹروجن کو فکس کر کے آئل چارکول اور سوئل امپروومنٹ کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، جو کہ سوئل کی امپروومنٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، یہ منصوبہ تھا تو کافی کارگر، مگر فنڈنگ کے رک جانے کی وجہ سے آگے نہ چل سکا۔ تاہم جب بھی وہاں پر بارش ہوتی ہے کچھ درخت دوبارہ سے اگاتے ہیں، اس لیے یہ امید کی جاتی ہے کہ مستقبل میں ایک وقت ایسا آئے گا جب البیدا ٹرائب پودوں اور سبزہ زار کے اگنے کی وجہ سے ایک بار پھر سے سرسبز میدان بن جائے گا۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔